ہاں جی، السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ آج ہم یورپ کی جو دو تین بڑی خبریں ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ بڑی خبریں یہ شاید یورپ کے حوالے سے نہ ہوں، لیکن جو لوگ یورپ کے اندر غیر ملکی رہتے ہیں ان کے حوالے سے یہ یورپ کے جو تیزی سے بدلتے ہوئے حالات ہیں ان کے تناظر کے اندر یہ بڑی اہم خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو وہی ایک افسوسناک حادثہ 6 فروری کو ایک اور کشتی جو ہے وہ یونان کے ساحل کے اوپر 15 قیمتی جانوں کا لینے کا سبب بنی ہے، اور غیر ملکیوں کے جو سمندری رستے سے ڈنکی لگانے کا سلسلہ ہے وہ رکنے میں نہیں آ رہا۔ 2015 سے لے کے 2025 تک 3000 سے زیادہ لوگ یونان کے ساحل کے اوپر اپنی جان دے چکے ہیں یورپ پہنچنے کے لیے۔ یہاں یہ سوال بڑا اہم ہے اور آئے دن جو یورپی پارلیمنٹ ہے اور یورپی ممالک کے اندر یہ بحث اس کے اوپر جاری ہے کہ آیا زندگی سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کیا یہ لوگ اپنے ملکوں میں اتنے تنگ ہیں کہ اپنی زندگی اپنی جان کی بازی لگا کر یہ ہر حال کے اندر یورپ پہنچنا چاہتے ہیں؟ تو یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے 6 فروری کو، اس کے اندر جن 15 لوگوں کی جان گئی ان میں سے زیادہ تر کا تعلق افغانستان سے بتایا جا رہا ہے۔ پاکستان، انڈیا، افغانستان، بنگلہ دیش، ان ملکوں کے جو لوگ ہیں اور افریقہ کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ تعداد کے اندر لیبیا والا جو رستہ ہے وہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہوئے کہ لیبیا کے اندر بھی ان کی زندگی کو انتہائی خطرات درپیش ہیں۔ اگر وہ لیبیا کے اندر پہنچتے ہیں تو وہاں جو ان کی خانہ جنگی کی صورتحال ہے اس کے اندر بھی ان کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بنا ہر حال کے اندر یورپ میں داخل ہونے کے لیے کوئی بھی رستہ جو ہے وہ اختیار کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ تو یہ 15 جانیں گئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہم اگلی بات خبر ہے وہ بھی ہمارے حوالے سے ہی ہے، مطلب جو لوگ ہم یورپ کے اندر رہ رہے ہیں وہ سویڈن سے ہے کہ سویڈن کے اندر جو لوگ سویڈن کے سیاسی حالات کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سویڈن پچھلے چند سالوں سے امیگریشن کرنے والوں کے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے۔ آئے روز وہاں کوئی نہ کوئی نیا قانون، آئے روز سختیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے اندر اب وہ یہ بات فائنلائز کر چکے ہیں کہ جون سے اس سال کے وسط سے وہ 5 سال کی جو پاسپورٹ کی یا نیشنلٹی کی جو مدت ہے یا پرماننٹ جو ان کا کارڈ ملتا تھا اس کی جو مدت ہے اس کو بڑھا کر وہ 8 سال کر دیں گے، اور وہ ان کیسوں کے اوپر بھی لاگو ہوگا جو کیس وہاں پہ اپلائیڈ ہیں، جنہوں نے جمع کروایا ہوا ہوگا اس کیس یہ قانون آنے سے پہلے ان کے اوپر بھی وہ یہ قانون لاگو کریں گے۔ تو یہ بہت ہی جو وہاں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے، کیونکہ سویڈن کے اندر ویسے بھی لوگوں کو وہ جو ان کے جنہوں نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا ہوتا ہے یا جن لوگوں نے پرماننٹ کاغذوں کے لیے اپلائی کیا ہوتا ہے ان کو بہت زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ وہ اس قانون کو فائنلائز کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان سب کے اوپر لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ 5 سال کے بعد وہ ویسے بھی انہوں نے سارے موسٹلی جو کیسز ہیں 90% ان کو روکا ہوا ہے، یا ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے وہ مطلب نارمل کارڈ ایشو کر رہے ہیں یا نیشنلٹی میں جو ہے وہ رکھنا ڈال رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس کو 8 سال پہ لے جانا چاہتے ہیں، اور پھر آنے والے سالوں میں اس کو ڈنمارک کی طرح 10-12 سالوں پہ بھی لے جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ جو منیمم انکم ہے نیشنلٹی اپلائی کرنے والوں کے لیے اس کو وہ بڑھا کر 2000 یورو تک لے کے جانا چاہتے ہیں، 1900 یورو تک تقریباً وہ لے کر جانا چاہتے ہیں کہ اتنا مسٹ ہر بندہ جو ہے وہ کماتا ہو تو وہ نیشنلٹی یا پرماننٹ کاغذ اپلائی کر سکے گا۔ اور اس کے بعد زبان کی جو لینگویج کیا وہ تو پہلے 2027 سے وہ کر چکے ہیں، لیکن ابھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ رہتی تھیں۔ اب وہ جون کے اندر جو قوانین نئے آئیں گے اس کے اندر وہ اس کو بھی شامل کریں گے کہ لینگویج کس معیار کی ہونی چاہیے اور کس لیول کی ہونی چاہیے۔ آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ڈنمارک کے اندر ہے تقریباً 90% وہ اسی قانون کو فالو کریں گے، اور اسی جیسا ہی ملتا جلتا ہر حوالے سے جو سویڈن میں رہنے والے ہمارے پاکستانی یا غیر ملکی بہن بھائی ہیں ان کو یہ اس کے لیے اپنی تیاری کر لینی چاہیے کہ تقریباً اس سے ملتا جلتا قانون آئے گا جو ڈنمارک کے اندر ہے۔ اور اس سے جو اگلی خبر ہے وہ اٹلی کے حوالے سے ہے۔ اٹلی کے اندر آج دن دہاڑے ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ لوگوں نے دیکھا، اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر ہر جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر وے کے اوپر اٹلی کے اندر گاڑیاں روک کر اور ایک جو پیسے ٹرانسفر کرنے والی وین تھی اس کو جو ہے وہ روکا گیا، اور موٹر وے کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور 6 لوگ تھے جنہوں نے روکا ہے، اور کہا جا رہا ہے ان میں سے 2 لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی گاڑیاں موٹر وے کے اوپر روکی اور اس گاڑی کا راستہ بلاک کیا، اور پھر اس کے دروازے کو جو ہے وہ کسی چیز سے اڑا دیا، کوئی بم سے۔ وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے وہ دھوئیں کے بادل جو ہیں وہ وہاں پھیل جاتے ہیں وہ گاڑی کو جب اڑاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں ان کے ہاتھ کچھ لگا یا نہیں لگا، لیکن یورپ کے تیزی سے بدلتے ہوئے یہ حالات ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی سیکورٹی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خبر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور آج جو کل آپ سے نیوز شیئر کی تھی کہ جو واقعہ ہوا ہے جرمنی کے اندر جو ٹکٹ چیکر کے ساتھ جو تشدد ہوا، آج 3 واقعات مزید رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن ان میں کوئی اس طرح کا تشدد نہیں ہوا، لیکن اب جو چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی ہے اس کو بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے، اس کو سیریس سے لیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک علیحدہ سے اس کے لیے کوئی مطلب پولیس یا اس کے لیے کوئی سینٹر بن سکتا ہے کہ جہاں ان کا رابطہ ہو ٹکٹ چیکرز کا، اور وہ فوراً سے وہاں جو ہے وہ پولیس، کیونکہ
جرمنی آپ کو پتا ہے سیکورٹی ایشوز کو نارمل کبھی بھی نہیں لیتا، اور اس کے حوالے سے امید کرتے ہیں کہ سخت سے سخت چیزیں جو ہیں وہ لی جائیں گی تاکہ سب کی جان کا تحفظ ہو. اور جو ٹرین بس ہے اس میں سب نے سفر کرنا ہوتا ہے، بچوں نے سفر کرنا ہوتا ہے، اسکول آنے جانے والے جو باقی جو ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے سفر کرنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے اندر سیفٹی کو کسی طور پر بھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تھی میری طرف سے. اگر آپ کو میری یہ نیوز اچھی لگیں تو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.